بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مثنوی مولانا جلال الدین رومی میں حضرت سیدنا امام حسین اور سانحہ کربلا سے ماخوذ چند اشعار ان کا تذکرہ کریں گے۔ علمی و ادبی دنیا میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے اس سے کون آشنا نہیں۔ عرفان و عشق کے بیان کی دنیا کے بے مثل شہ سواروں میں جو مقام حضرت پیر رومی کو حاصل ہے اور اس پر دس جردہ کی باتیں کی جا چکی ہیں، ان کا بیان نامکمل ہے۔ صاحب عرفان عشق و مستی حضرت رومی کی مثنوی شریف کی دو نظموں میں سید الشہداء سیدنا امام حسین، آپ کی اہل بیت اور سانحہ کربلا کے بارے میں انتہائی گہرے اور عارفانہ مطالب نظر آتے ہیں۔ صرف چند منتخب اشعار پیش کرتے ہیں۔ نظم اول، یہ نظم ایک جلوس کی حکایت ہے جو ملک شام کے ایک شہر حلب کے اہلیان نے امام حسین اور سانحہ کربلا کی یاد میں نکالا۔ یہ ایک طویل نظم ہے جس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی اس نظم میں فرماتے ہیں: روز عاشوراء ہمہ اہل حلب باب انطاکیہ اندر تابشب۔ عاشوراء کے دن تمام اہل حلب باب انطاکیہ میں جمع ہوتے ہیں اور رات تک اسی مقام پر اکٹھے رہتے ہیں۔ نالہ و نوحہ کند اندر بکا شیعہ عاشوراء برائے کربلا۔ کربلا والوں کے لیے عاشوراء کے دن شیعہ نالہ و بکا کرتے ہیں اور نوحہ خاں رہتے ہیں۔ بے شمرند ظلم ہاو امتحان کز یزید و شمر دیداں خاندان۔ اپنے نوحہ و بکا میں یہ لوگ ان مظالم اور ابتلاؤں کا ذکر کرتے ہیں جو اس خاندان نے یزید اور شمر کے ہاتھوں دیکھے۔ نارہا شان رود در ویل و وشت پرہم گردد ہما صحرا و دشت۔ ان کے نعروں، فریاد و ویلا کی آواز صحر و دشت میں گونج اٹھتی ہے۔ یہ جو اشعار پیش کیا ہے، یہ پوری نظم کا جو مغز ہے وہ کچھ اس طریقہ سے ہے۔ اس پوری نظم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی عزاداری کی ایک ایسی رسوم پر جن پر عزادار مقصدیت کربلا اور سیدنا امام حسین کے مقام باطنی سے بے خبر ہو کر سانحہ کربلا میں ہونے والے مظالم پر ماتم کناں ہوتے ہیں، اور پھر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر صرف ایک واقعہ پر غم منانا ہے تو وہ واقعہ تو بہت پہلے رونما ہو چکا، اور اگر ظاہری مادی جسموں کے زخموں پر واویلا کرنا ہے تو یہ بے معنی ہے، کیونکہ کربلا میں روز عاشور اپنی جان قربان کرنے والی عظیم ہستی کسی عام صاحب جاہ و منصب کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ تو اعلیٰ صفات انسانی کے لیے ایک مجسم وجود کی حامل تھی، اور صدیوں میں پیدا ہونے والے انسان ایک طرف اور وہ ایک طرف تھے۔ حضرت رومی نظم مذکورہ کے آخری شعر میں فرماتے ہیں: پیش مومن ماتم آ پاک روح شہرتر باشد ز صد طوفان نوح۔ ایک مومن کے لیے ان کی شہادت کا سوز و غم ایک معمولی غم نہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم اور پاک روح سے عبارت تھے، اور شہرت سانحہ کربلا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے 100 گنا ہے، اور یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔